ظلم کیا تھا، اتنا بڑا جرم کیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لوگو لقد تابا توبتن، سنو میرے مائز نے ایسی توبہ کی ہے، توبہ کرنا لو قسمت علی امت لواسعتہم، لوگو سنو اگر اس ایک مائز بن مالک کی توبہ ایک گروہ کے اوپر بھی پیش کی جائے، وہ گروہ گناہگار ہو، اللہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ اس پورے گروہ کو معاف کرے۔ یہ ایسی مائز بن مالک کی توبہ۔ ہمارے ملتانی صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه لغفور رحيم۔ وقال في مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط الرزق إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل۔ رواہ صحیح مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے نام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا پر۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس مصروف اور مشغول وقت کے اندر میرے اللہ نے اپنے گھر مسجد کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مسافر آدمی خلوص دل کے ساتھ دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا یہ پروگرام اللہ ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ ساتھیو، میں جو عنوان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، وہ ہے کبھی اپنی مالک کو، کبھی اپنے مالک کو منا کر تو دیکھ۔ لوگوں، تم نے دنیا کے اندر بڑے لوگوں کو منایا، کبھی دنیا کے سردار کو منانا پڑا، کبھی استاد کو منانا پڑا، کبھی اپنے باپ کو منانا پڑا، کبھی جو ماں انسان سے ناراض ہوتی ہے اس کو منانا پڑا۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، استاد سے زیادہ، دوست سے زیادہ، وہ اللہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ کب آئے، میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آواز نہیں آئی، جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی ازواج پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اعترف العبد بذنبه اذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب اللہ علیہ۔ لوگوں سنو، بات بڑی اہم ہے۔ آدمی اللہ کے سامنے آ کر
اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، کہتا ہے اللہ میں گناہ کر، میں خطا کر، میں گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا رہا، میں غلط راستے پہ چلتا رہا، شیطان کے بہکاوے میں چلا رہا، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تاب اللہ علیہ، یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا آسان طریقہ۔ اور روایت سنو، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا لوگوں جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، کس لیے؟ لیتوب مسیح النہار، رات کو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ لوگوں سنو، دل لگا کر یاد کر لو، اور یہ باتیں اپنے دل دماغ کی تختیوں پر نقش کر کے لے جاؤ۔ کیا اللہ رات کو ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کس لیے؟ لوگوں سنو، دل پر یہ بات بٹھا کر لے جاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لے آؤ۔ گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ سرزد ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی ہوئی ہو۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ وہ ذات ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے سب سے اعلیٰ، افضل، بہتر، خیر والے وہ لوگ ہیں جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت مولانا انعام اللہ ملتانی صاحب۔ لو جی آج انعام کٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، اپنی بات یہ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کیا میں نے جو عربی عبارت کی حدیث پڑھی سنو ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ لیتوب مسیح النہار، جس نے دن کو غلطی کی، چوری کی، زنا کیا، ڈاکہ مار بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، آئے میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور جب صبح کا سورج بلند ہوتا ہے لوگوں سنو، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں صبح کو بھی۔ لیتوب مسیء اللیل، جس نے رات کی غلطیاں کی، کوتاہی نہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرا بندہ آ کر مجھ سے معافی مانگ لے۔ اب بہت بڑی بات ہے دل کے اندر احساس پیدا ہو جانا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ سنو، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا ایک آدمی تھا جس نے ساری زندگی لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا۔ موت کرائی بھائی، مرنا ہر کسی نے، جانا ہر کسی نے، دنیا چھوڑنی ہے، چلے جانا ہے۔ جب اس آدمی کا موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیا، اولاد کو پاس بٹھا لیا، ذرا توجہ میری طرف، کیا کیا؟ اولاد کو پاس بٹھا لیا، کہا میرے بچوں میں نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینے کے لیے تمہیں میں نے اپنے پاس جمع کیا ہے۔ بابا آرڈر کرو، جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا جانوں کے نذرانے نہیں چاہیے، میری موت کا وقت قریب ہے، بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں مر جاؤں میرے اس جسم کو آگ لگا دیں۔ اچھا باپ آگ لگا دیں؟ پھر کہا میرے جسم کی جو خاک بنے، سوا بنے، اس خاک کو اکٹھا کر کے آدھے کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھے کو پانی میں بہا دینا، بس مجھ سے وعدہ کر لو اس بات کا۔ ابا جی وعدہ کر لیا،
باپ مر گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیلی واقعہ ہے, صحیح مسلم شریف کا واقعہ ہے, اور حدیث نمبر 2770 ہے, 2770 ہے. کیا فرمایا؟ مر جاؤں یاد کرنا, مر جاؤں آگ لگا دینا اور خاک کو پانی میں بہا دینا, ہوا میں اڑا دینا. وہ اسی طرح کیا اس کی اولاد نے, مختصر قصہ, اس کی اولاد نے اس کے ساتھ اسی طرح کیا, آگ لگا دی, باپ کی خاک کو پانی میں بہا دیا اور ہوا میں اڑا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان بنانا مشکل ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کے ہوا والی خاک کو جمع کر لیا, لفظ کن کہہ کے پانی والی خاک کو جمع کر کے انسان بنا کر کھڑا کر لیا. ہاں جی, اور میرے بندے یہ بتا, یہ کیا تو نے حرکت کی ہے مرتے ہوئے؟ اللہ کیا ہو گیا؟ کہا تو نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ بھئی میں مر جاؤں آگ لگا دینا, فلاں کرنا, یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ آدمی کہتا اللہ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا, نیکی ایک نہیں کی, اچھائی نہیں کی, اچھا نہیں بن سکا, برائی کرتا رہا. اللہ آج کیا مجھے کر تیرے سامنے حاضر ہوتا, کیا لے مجھے کر تیرے سامنے حاضر ہوتا. سنو میرے بھائیو, سنو, یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دل کے اندر میرا خوف آ گیا تھا. یہ آدمی کہتا ہے اللہ تیری ذات کی قسم, تیرے جلال کی قسم, میرے دل میں تیرا خوف آیا تھا. لوگوں سنو, میرے پیارے بھائیوں سنو, بزرگوں سنو, ماؤں بہنوں بچوں بھائیوں سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آدمی جس نے ساری زندگی بھلائی نہیں کی, دل کے اندر خوف پیدا ہوا, مر گیا, مرتے ہوئے خوف پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے فغفر لها, اللہ نے اسے معاف کر. یہ اللہ, یہ رحیم ہے, یہ کریم ہے, اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. وہ میرے بھائی تجھے دنیا کے لوگوں کو منانے کے لیے بڑی تکالیف کا سامنا ہے, واسطے لانے پڑیں گے, واسطے تلاش کرنے پڑیں گے, لیکن اللہ کے لیے کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تو وضو کر لے, وضو کر کے مسجد میں آ, سر کو ماتھے کو سجدے میں رکھ اور مجھے کہہ دے اللہ معاف کر دے. قرآن کی آیت ہے, فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لوگوں جو صدق کے دل کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ ماتھے کو سجدے میں رکھ کے اللہ کے ہاں حضور کہہ دیتے ہیں اللہ میں گناہگار, خطا کار, سیاہ کار, اللہ میں گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوں, اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. آپ کہیں گے قاری صاحب آپ گھنٹہ ہو گئی یہ تقریر کر رہے ہیں, اللہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. اب کہتے ہو آ کر معافی مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا, لیکن پوائنٹ والی بات ہے جو یاد کرنی ہے تم نے. میں نے اسی لیے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا تاکہ تمہیں بات یاد ہو جائے. کیا سنو, اللہ فرمائیں گے, قرآن کی آیت ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال تو مجھ سے دور رہا, بغاوت کرتا رہا, میری نافرمانیاں کرتا رہا, میں نے تیرے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے گناہوں کو معافی نہیں کیا بلکہ نیکیوں میں بدل دیا. ہے کوئی اتنی جلدی ماننے والی صاحب؟ ہے کوئی اتنی جلدی تسلیم کرنے والی اور گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرنے والے؟ اور میرے بھائی, میرے دوست, احباب, بزرگوں, گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, واقعہ لمبا ہے لیکن مختصر سناتا ہوں. ماعز بن مالک اسلمی یہ صحابی ایک گناہ کر بیٹھے. میرے بھائی صحابہ کرام کی زندگی کو میں اپنے اور آپ کے ساتھ اور اپنے دن اور رات کے ساتھ ذرا کمپیریزن کریں, ملائیں, دیکھیں کیا ہمارے بھی گناہ کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے؟ کیا میں غلط کام کر بیٹھوں, کیا میرے دل کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ سنو میرے بھائی, یہ ماعز بن مالک اسلمی غلطی کر بیٹھا. غلطی کیا کر بیٹھا؟ زنا ہو گیا.
کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ماعز بن مالک نے زنا کیا، لیکن دل بے قرار ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نام کیا؟ ماعز بن مالک اسلمی۔ میری طرف دیکھیں، نام کیا؟ ماعز بن مالک اسلمی۔ دل بے قرار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، ایک گناہ کر بیٹھو، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ماعز، اللہ سے جا کر معافی مانگ۔ ماعز کہتا ہے تھوڑا سا گیا، پھر واپس مڑا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی روایت ہے۔ یہ ماعز بن مالک اسلمی دوسری مرتبہ پھر لوٹا، کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کرے، جب تک میرا گناہ معاف نہیں ہوگا میرے دل کی بے قراری سکون کے اندر نہیں جائے گی۔ کاش کہ میرے اور آپ کی بھی دل کی کیفیت گناہ کے بعد یہی ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ماعز جا کے معافی مانگ لے، کہتا نہیں اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کریں پھر میں جاؤں گا۔ کہا فیما اطہرک یا ماعز، کس چیز کے بارے میں تجھے پاک کروں؟ کہا اللہ کے نبی زنا کر بیٹھو۔ آپ نے کہا دیکھو کہیں یہ شراب تو نہیں پی گیا ہے؟ ایک آدمی اٹھا منہ سونگا، کہا اللہ کے نبی ماعز نے شراب نہیں پی۔ پھر آپ نے کہا دیکھو کہیں اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دیکھا، کہا اللہ کے نبی ذہنی توازن بھی درست ہے۔ دیکھو میرے بھائی یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہے، ہمارا ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں نہیں تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں نہیں تو نے کیا۔ آج دنیا کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے، ساری زندگی یہی خبر کون کیسا ہے، میں کیسا ہوں کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ ساری زندگی یہی فکر کون کیسا ہے، میں کیسا ہوں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا۔ آج یہ انگلی کا اشارہ اٹھتا ہے دوسرے کے لیے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ہمسائے نے کیا کیا، دوست نے کیا کیا، ملنے والے نے کیا کیا۔ یہ انگلی کا اشارہ، کاش یہ انگلی کا اشارہ تجھے بتا دیتا او انگلی اٹھانے والے، ایک انگلی سامنے ہے، تین انگلیاں تیری طرف ہیں۔ یہ ہاتھ بھی کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ تو کیا کرنا۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ماعز بن مالک اسلمی کو جا کر رجم کر۔ کیا کیا؟ آدھا زمین کے اندر گاڑ کے بٹے مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ماعز بن مالک اسلمی بھاگ گئے، صحابہ کرام پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ رجم کر دیا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا گناہ کرنے کے بعد دل اطمینان میں نہیں ہے، دل بڑا بے قرار ہے، بے سکون ہے، بے چین ہے، اور وہ سکون تلاش کر رہے ہیں جس کا دل نور ایمان سے منور ہو۔ گناہ کرنے کے بعد پھر وہ گلیوں کے اندر دندناتا نہیں پھرتا، پھر وہ صبح شام، پھر وہ اس کی صبح بھی، اس کو دوپہر بھی، اس کی رات بھی اس بات میں گزرتی ہے میرا گناہ معاف کر دیا جائے۔ ماعز بن مالک اسلمی بھاگ گئے، ماعز بن مالک اسلمی بھاگ گئے، صحابہ کرام نے پکڑ کے ماعز بن مالک کو رجم کر کر کے مار دیا، اور صحابہ کرام کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا تھا، ادھر میری طرف، کوئی کہتا تھا کہ ماعز بن مالک بڑا گندا آدمی تھا، اس کی اپنی سزا مل گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ یار کتنا نیک آدمی ہے، گناہ کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، خود آ کر پیش کر دیا، اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، کتنا اچھا آدمی تھا۔ دو گروہ بن گئے صحابہ کرام کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور کہا استغفروا لماعز بن مالک، لوگوں اپنے بھائی ماعز بن مالک کے بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی زنا کیا ہے، رجم کر دیا گیا، دعا کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا سنو میرے بھائی، دیکھو یہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا پیش کر دیا، اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دی۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفروا لماعز ابن مالک، صحابہ نے کہا زنا کیا تھا، اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا سنو لوگو، لقد تاب توبۃ، سنو میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، توبہ کرنا، لو قسمت علی امت لوسعتہم، لوگو سنو، اگر اس ایک ماعز بن مالک کی توبہ ایک گروہ کے اوپر بھی پیش کی جائے، وہ گروہ گناہگار ہو، اللہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ اس پورے گروہ کو معاف کرے۔ یہ ایسی ماعز بن مالک کی توبہ تھی۔ میرے بھائی ایسی توبہ کرو، آؤ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرو، گناہ ہو جائے سنو پھر نیکی کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو گے، میرا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اچھا اب توبہ کریں گے ملے گا کیا؟ اچھا جی توبہ کرتے ہیں، میرے بھائی توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کو منانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، 3540 حدیث کا نمبر ہے، 3540۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی آ کر اللہ کو کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، ایک آدمی ہو وہ اپنا سامان لے کر نکلے، اونٹ ہو، اونٹ کے اوپر سادے آؤ، راستے کے اندر کہیں وہ آرام کر لے، لیٹتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے، اس کا زادرہ اونٹ گم ہو گیا، بڑا پریشان، اس کے اوپر تو میرا کھانے پینے کا سامان تھا، اب میرا کیا بنے گا، زندگی کی کوئی آثار نہیں، اور اب یہ بڑا پریشان ہوتا ہے آدمی۔ اللہ کی مثال دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بہت خطا ہو گئی، اب کیا بنے گا میرا، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، اب موت ہے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر سے تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، کہیں اس کو اپنا سامان نظر ہی نہیں آتا، یہاں تک کہ آس امیدیں ختم کر کے ایک درخت کے نیچے سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، اور موت آتے آتے اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی آنکھ کھلی، فوراً آنکھ کھلی، دیکھا اونٹ بھی کھڑا ہے، زادرہ بھی سامنے کھڑا ہے، اور یہ آدمی اپنے اونٹ کی لگام پکڑتا ہے اور خوشی کے اندر من شدت الفرح، خوشی کے اندر کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، خوشی کے اندر کیا کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے اندر آپ کی غلط کیا دیا الفاظ، یہ شدت الفرح، اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا ایک انسان کے توبہ کرنے پہ، اپنے مالک کو، اپنے رب کو منانے پہ، میرے اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقرابہ الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بہ شیئا، اے ابن آدم تو میرے ساتھ ملاقات کرے، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کی بلندیوں تک، زمین کی لمبائیوں تک تیرے گناہ ہو لیکن اس میں شرک نہ ہو، اگر شرک نہ ہوا لآتیتک مثلھا بقرابھا مغفرہ، جتنے تیرے گناہ ہوں گے میں اس سے ڈبل، اس سے ٹرپل میں تیری مغفرت لے کر آؤں۔ توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، لوگوں اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس آدمی کے لیے توبہ جنت ہے جو ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتک وانا عبدک، یہ دعائیں پڑھتا ہے اور سید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ آدمی جو دعائیں پڑھتا ہے استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला इसके छोटे छोटे गुनाह तो वैसे ही माफ कर देते। आदमी आया आकर कहता है अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दे। आपने फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रत्बन बिज़िक्रिल्लाह, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, घर में हो, बाहर हो, दुकान पे हो, मकान में हो, बीवी बच्चों में हो, जहां पर भी है तो बस अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ ले। आज हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें गीबत से भरी पड़ी हैं, चुगली से भरी पड़ी हैं, गलत बातों से भरी पड़ी हैं, गुनाहों के साथ भरी पड़ी हैं। काश हमारी मजलिसों में अल्लाह का तज़किरा होता, काश हमारी मजलिसों में कुरान की तिलावत की जाती, काश हमारे डेरों पर अल्लाह और उसके रसूल के ऐलान किया जाता और कुरान की इशारत की जाती, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जाता। आज हमारे डेरे वो हुक्कों से भरे पड़े हैं। हुक्का पीने वाले हर तरफ नजर आ रहे हैं, सिगरेट पीने वाले नजर आते हैं, अफीम पीने वाले नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत करने वाले नजर नहीं आ रहे, इस्तिग़फ़ार करने वाले नजर नहीं आ रहे। मेरे भाई गुनाह कर लेना, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। गुनाह कर लेना, गुनाह का हो जाना, गुनाह सरजद हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह के यहाँ आकर माथा रगड़ना, अल्लाह के यहाँ आकर गिरियाज़ारी करना, माफी मांग लेना, ये बहुत बड़ी बात है। आज एक बहुत अहम अमल आपको बताकर जा रहा हूँ, बहुत अहम अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों जब रात का तीसरा हिस्सा शुरू होता है ना, तहज्जुद का वक्त, 3-4 बजे का वक्त, अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आ जाते हैं और अपने अर्शे मौला छोड़ देते हैं और आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिरुहु, है कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। ये अल्लाह क्या है, आओ मांगो मुझसे माफी, मैं तुम्हें माफ करने के लिए आया हूं, तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगो। हैं हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिरुहु, है कोई रिज़्क़ की तलाश में, मैं उसको रिज़्क़ दूं, रिज़्क़ की वजह से परेशान लोग इस अमल को अपना ले, तहज्जुद का एहतमाम करें। और सुनो, तहज्जुद की बरकत से अल्लाह तुम्हारे फाकों को अमीरी में बदल देगा। तहज्जुद की बरकत से तुम्हारा दिल परेशान अल्लाह आसानी में बदल देगा, तुम्हारे दिल को सुकून में कर देगा। आज दिल मुस्तरहब है, दिल परेशान है, दिलों को सुकून नहीं। लोग कहते हैं कारी साहब 70,000 रुपये तनख्वाह है, लेकिन परेशानी दिल, पता नहीं दिल क्यों परेशान है। लोग कहते हैं कारी साहब घर के अंदर किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हो रही। मैंने कहा कमी तो बहुत है, लेकिन तूने कभी समझी नहीं वो कमी है या नहीं। वो कमी क्या है? हमारे घरों के अंदर टीवी, डिश, एंटीना, केबल, फिल्में, गाने, ड्रामे ये घरों के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से आदमी गुनाह करता 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 चला जाता है और आदमी को पता भी नहीं होता कि मैंने कितने गुनाह कर लिए। सुनो, एक गुनाह करता है, दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, दूसरा गुनाह किया, दूसरा नुक्ता लग गया, तीसरा गुनाह किया, तीसरा नुक्ता लग गया। गुनाह कर करके अब इस आदमी का दिल पूरा स्याह हो गया है। ला यारिफुल हक़्क़ वल बातिल, ये हक और बातिल को पहचान भी नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि इसने गुनाहों के अंदर अपने दिल को काला कर दिया। अब ये हक और बातिल को पहचान भी नहीं सकता। इसके सामने जो मर्जी बयान किए रखो, ये समझता भी नहीं। और लोग कहते हैं, इलाज बता रहा हूँ, लोग कहते हैं जी काली साहब रात सोए होते हैं, बर्तन खड़कने की आवाज आ रही होती है, खुशबू आने लग जाती है घर के अंदर से अचानक, घर के अंदर से अचानक बदबू आने लग जाती, बच्चे रात को सोए डर जाते हैं। काली साहब क्या इलाज है? मैंने कहा तुम्हारे घर के अंदर बहुत बड़ा जिन बड़ा हुआ। काली साहब निकालो। मैंने कहा निकाले? कहते जितने मर्जी पैसे ले लेना, वो आप जिन निकाल दो बस हमारे घर से। मैंने कहा जिन निकालता हूँ, लेकिन तुम ये मुझसे वादा करो कि तुम में से मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। काली साहब जिन आपने निकालना, हम आपको क्यों कुछ कहेंगे? मैं टीवी उठा के चल पड़ा, सारे पीछे। काली साहब ये क्या है? मैंने कहा जिन तो लेकर जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, असल जिन तो तुमने घर के अंदर दाखिल किया हुआ। मेरे भाई घरों के अंदर से ये जिन निकालो, खुदा की कसम उठा के
کہتا ہوں اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کا اہتمام کرو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. لوگوں جس گھر کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس کمرے کے اندر، جس جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان وہ جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو میرے بھائی قرآن کو لازم پکڑ لو، حدیث کو لازم پکڑ لو، سید الاستغفار اپنی زبان پر جاری کر لو. اگر چاہتے ہو آنے والی زندگی تمہاری وہ جنت والی ہو. یہ زندگی عارضی ہے، واللہ العظیم خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ زندگی بڑی عارضی ہے. تم نے کتنے اپنوں کو کاندھوں پر اٹھا کر ہمیشہ قبر میں سلا کر آ گئے، کتنے اپنوں کے جنازے پڑے، کتنے اپنوں کے جنازوں کے اعلان کیے، کتنے اپنوں کی میت کو نہلایا، نہلانے کے بعد میں اور آپ بھول گئے. آج یہ تصور ہو گیا کہ جو مر گیا اسی نے مرنا ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں. میرے بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، واللہ العظیم مرنا ہے، اللہ کی قسم مرنا ہے، خدا کی قسم مرنا ہے. یہ زندگی عارضی ہے، عارضی. ایک ایک عمل ایک عمل کر جاؤ گے، نیکی ایک کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، نیکی ایک کرو گے 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا. الف لام میم ایک مرتبہ کہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. یہ نہیں کہتا الف لام میم پڑھنے پہ 10 نیکیاں، الف کہنے پہ 10 نیکیاں، لام کہنے پہ 10 نیکیاں، میم کہنے پہ 10 نیکیاں. میرے بھائی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھو غلط اور نمبر ڈبل مل جائے. انگلش کا غلط سبق سناؤ اور استاد کہے تیرے بھی میں نے 20 نمبر لگانے تھے اب 40 نمبر لگا دیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سنو والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ. قرآن پڑھو گے، قرآن کا اہتمام کرو گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے. اگر تمہیں نہیں بھی آتا صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہو لہو اجران. یہ قرآن اڑ کر پڑھتا ہے، میرا اللہ اس کے اڑنے پر بھی اجر دے رہا ہے، پڑھنے پر بھی اجر دے رہا ہے. یہ دنیا کی کتاب ہے، یہ کہاں سے آئی؟ آسمانوں سے نازل ہوئی. آئی کس لیے؟ میرے اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختصر بات اپنے عنوان کی طرف پھر آتا ہوں. وہ کیا؟ آپ اپنے مالک کو منا لو، منا لو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے اندر اتنی جلدی کوئی بھی نہیں مانے گا جتنی جلدی میرا رب مانتا ہے. اتنی جلدی راضی کوئی بھی نہیں ہوگا جتنی جلدی راضی میرا رب ہوتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، احباب، بزرگوں، بچوں، ماؤں، بہنوں اور ممتا سے لبریز میری ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر کیا ہوا تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک ادا، تمہارا ایک ایک کام یا تو تمہارے لیے جنت کا باعث بن جائے گا یا تمہارے لیے وبال نعمت بن جائے گا، وبال بن جائے گا. آخری بات سن لے میرے بھائی، موت کے حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنا. اللہ ہماری آج کی مجلس اللہ اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اللہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے اللہ قبول کر لے. کیا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں ایک جانور منگوائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے ذبح کر دو. فرشتے ذبح کر دیں. اللہ پوچھیں گے میرے فرشتوں تمہیں پتہ ہے آج میں نے کس چیز کو ذبح کروایا؟ کہا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ کس چیز کو ذبح کروایا. کہا یہ موت ہے. آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جنت کے اندر وہ ہمیشہ 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 لافانی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، لامحدود زندگی، وہ ہمیشہ جنت کے اندر. اور جو جہنم کے اندر ہمیشہ 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 جہنم کے اندر. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنا. اچھا آج یہ چل پڑا ہے ایک جو مقولہ میں آپ کے لیے اسپیشل تیار کر کے آیا ہوں، وہ یہ کہ مولوی بخشے گئے نا اسی تمال پا کے جنت جاواں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
میرے بھائی کسی کو یہ بات نہیں کرنی، اگر پہلے آپ نے کسی کو کہی ہے اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر دو دوست تھے، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک بڑا نیک تھا، تہجد پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اور دوسرا مذنب، بڑا گناہگار تھا۔ اور کیا ہوا، جو گناہگار تھا نا، گناہگار کو نیک بار بار سمجھاتا تھا یار یہ گناہ چھوڑ دے، یار تو یہ کر رہا ہے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے خلینی وربی، یہ میرے رب کا معاملہ تو چھوڑ۔ ایک دن دیکھا کسی بڑے گناہ میں وہ ملوث تھا، اور اس نے اسے کہا اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا، اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، دونوں کو مار دیا، دونوں کو موت دے دی، اور اپنے پاس بلا لیا۔ جو نیک تھا اسے جہنم میں داخل کر دیا، اور جو گناہگار تھا اسے جنت میں داخل کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی اللہ نے فرمایا اور میرے بندے تو کون ہوتا ہے میری جنت کا ٹھیکیدار، تو کون ہوتا ہے میری جہنم کا ٹھیکیدار؟ جنت کس کو دینی ہے یہ میرے علم میں ہے، جہنم کس کو دینی ہے یہ میرے علم میں ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے نا اسی پہلے جنت جاؤں گے۔ میرے بھائی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، مولویوں سے بھی حساب ہوگا، آپ سے بھی حساب ہوگا۔ مولویوں نے اپنے حساب کا جواب دینا ہے، تم نے اپنے حساب کا جواب دینا ہے۔ جو بات تم تک علماء پہنچاتے ہیں بچپنے سے لے کر مرنے تک تیرا تعلق علماء کے ساتھ، اور تو پھر بھی اس گندی زبان سے علماء کے بارے میں بدخویاں کرتا ہے، سن لے، خبردار ہو جا۔ ایک بات کی وجہ سے آدمی یتکلم بات کرتا ہے، لا یلقى لها بالا، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کر کر کے ایک بالشت جنت سے دور رہ گیا، اس نے منہ سے ایسی بات کر دی کہ بھائی فلاں جے بخشیا گیا نا تو میں تے پہلے ہی بخشیا جانا گا۔ فرمایا کہ ایسی غلط بات کرنے کی وجہ سے جو جنت سے کتنا دور رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اتنی دوری ڈال دیتے ہیں ما بین المغرب والمشرق، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.